کہ یہ کوئی بلال کے دل سے پوچھے، ٹھیک ہے، اس عرب کی ترتیب سے ریت سے پوچھے، اتنا مرتبہ. اور اللہ وہ ہے جو ایک ایک نیکی کا جو مرتبہ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق کی آپ حضرت علی بھائی نے کتنی وہ بیان کی، وہ جو ان کا خیال تھا حضرت علی کا اور اہل بیت کا، اور کتنا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب امام حسین نے کہا تم ہمارے غلاموں میں سے، تو انہوں نے کہا یہ لکھ کے لے آؤ تاکہ میرے پاس دستاویز ہو جائے اور میں حوض کوثر پہ نبی پاک کے سامنے پیش کر سکوں یہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنت کے 2 اماموں کو مامور کر دیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایک بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، چلو ان سے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. یہ ہمارے ساتھ ہیں جی سید فراز دبا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید فراز مجتبیٰ بھائی جی کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی عمر میری 46 ہے اور بیسیکلی میں ایک بزنس مین ہوں. تقریباً 56 کنٹریز میں میرا ایک مینجمنٹ کنسلٹنگ کا بزنس ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو مین کام ہے وہ دعوت و تبلیغ قرآن کا، قرآن اور سائنس کے حوالے سے تمام دنیا بھر میں. میں نے 2012 میں ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، سید زحان علی الفہری فاؤنڈیشن فار قرآن سائنس اینڈ ریزن. اس کو لے کے ساری دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں اس کی دعوت و ارشاد کا کام ہے مین. اور تعلق میرا پاکستان میں اسلام آباد سے ہے، لیکن زیادہ ٹائم مڈل ایسٹ میں بہت ٹائم گزرا، اور یمن اور UAE میں، اور اس کے علاوہ یورپ میں. سارا تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ یورپ میں، ڈاک ریجن جو آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی، اور بینیلکس ریجن لکسمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈس. تو کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا پہلے؟ نہیں تعلق کسی فرقے سے الحمدللہ کبھی نہیں تھا. ہم اہل بیت نبی پاک کے خاندان سے ہیں، جو مدائن یمن میں جو بلاد بنی ہاشم ہیں، جو نبی پاک کا ایک قبیلہ جو ہے بنی ہاشم، اور اس میں آل حسین زید ابن علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب والفاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈائریکٹ نسبت ہوئی ہے. اور یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے سادات کا، جو ابھی بھی اس کی حالت میں ہے. علی بھائی کا میسج آیا آپ کے لیے کہ فراز بھائی از این ایسٹ فار امت. دوبارہ پڑھیے گا. جی آپ کو ویسے نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین پہ. کہہ رہے ہیں کہ فراز بھائی از این ایسٹ فار امت. جزاک اللہ علی بھائی. آپ جیسا ایسٹ ہم نہیں ہیں. ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے اور ادراک بھی ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اور جس لیول پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ نہیں ہے. اس کے لیے صرف اللہ ہی اس کی جزا دے سکتا ہے. بہت شکریہ. تو علی بھائی کا آپ کو کیسے تعارف ہوا؟ یہ بڑی مزے کی کہانی ہے، بلکہ سنیے گا، اور میں چاہوں گا ساری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی اردو سمجھنے والی دنیا اس کو سنیں. یہ بات ہوئی تھی 2006 کی بات ہے، جب رچرڈ ڈاکنز نے اپنی کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اور 2006 سے آنورڈ ہی اب تک اس کے 3 ملین کاپی سیل ہو چکی ہیں. ون آف دا بیسٹ سیلر. ایتھیزم کا، الحاد کا سیلاب ساری دنیا میں آیا. تو میرے کیونکہ سائنس کا بیک گراؤنڈ، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی بایولوجی اور سائیکیٹری سے تھا، نیورو سائیکیٹری، اور اللہ نے وسائل بھی دیے تھے، تو ساری دنیا میں اس طوفان کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے. اور سیمینارز اور مختلف بعد میں کتابیں اس کے حوالے سے لکھی، لیکن پہلے سیمینارز اور کانفرنسز. ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد دیکھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا مرد حق موجود ہے ہماری اسلامک ورلڈ میں جس نے اس پہ کام کیا ہوا ہو، اور اتنی دلیل کے ساتھ کام کیا ہوا ہو کہ وہ اس کو ریفر بھی کیا جا سکے، اور ملحدین جو ہیں ان کو، اور جو کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام سے، ان کو بھی دکھایا جا سکے، نہ صرف اسلام سے بلکہ کرسچینٹی اور یہودیت سے بھی کنورٹ ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کا وہ رخ دکھایا جا سکے. تو سائنٹیفک پرسپیکٹو میں تو ہم کام کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا علی بھائی کا ایک بڑا پرانا چینل ہوتا تھا 720085، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نمبر 59 تھا، جو اس سے تھا کہ منکرین خدا کو دلائل کے ساتھ دعوت، اور دوسرا مسئلہ نمبر 60 تھا. اچھا اب اس کی ترتیب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. علی بھائی کا میسج ہے آپ کے لیے کہ فراز بھائی اپنی بک کا انٹروڈکشن ضرور کروائیں، آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، نوازش. میری بک ہے 2017 میں پبلش ہوئی تھی، میٹر اینڈ لائف، دا قرآن، دا سائنس اینڈ دا ایویڈنس. اس میں ہم نے یہ کیا کہ دنیا بھر کے تمام سائنٹسٹ اور لیبز اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا. قرآن پاک کی آیات کے وہ حیرت انگیز ترین چیزیں سامنے لے کر آئے جو خود بخود ہمارے لیے نئی تھیں، ہمارے سامنے آ رہی تھی جب ہم سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھے.
تو اس کو دیکھ کے پھر اس کو سائنٹسٹ کو دکھایا, ان سے انڈورس کیا, اور جو جو اس میں سے گزرتا گیا اپنے اپنے اسپیشلٹی کے لحاظ سے وہ الحمدللہ اسلام قبول کرتا چلا گیا. تو بائی ناؤ 120 eminent scientists from Europe, especially from Switzerland, Germany اور آسٹریا, انہوں نے اسلام قبول کیا اس بک کو پڑھ کے. تو اس میں بہت زیادہ سائنس, پیور سائنس پہ کتاب لکھی. لیکن یہ ہوا کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ کیا بات ہے کہ عالم اسلام جاگتا نہیں ہے, سوچتا نہیں ہے, اور اللہ نے جو 4 چیزیں ترتیب سے ہمیں بتائی تھی کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو, پھر عقل استعمال کرو, پھر تفکر کرو, اور پھر تدبر کرو. ٹھیک ہے, تعلمون, تعقلون, تفکرون اور تدبرون. اس سے ہماری انفارچونیٹلی مسلم ورلڈ آ رہی تھی. تو 1.3 بلین مسلمز, 58 اسلامی ممالک, سب کو ہم نے چھانا چھٹکا کہ کوئی تو ایسا مرد حق ہو, ایسا ہو نہیں سکتا جس نے اس پہ کام کیا ہوا اور ان دلیلوں کے ساتھ کام کیا ہوا جیسا اولو الالباب کو کرنا چاہیے. تو یقین مانے کہ پوری دنیا سے ایک بطل جلیل ہمیں ملا, اور وہ انجینئر محمد علی مرزا. ان کا جو کام تھا, اور اس ایج میں تھا, میں انجینئر محمد علی مرزا سے 2 سال بڑا ہوں عمر میں, ٹھیک ہے, تو وہ میں ان کو چھوٹا بھائی ہی کہوں گا. لیکن اس عمر میں اگر آپ ان کا 1 مارچ 2009 کا وہ لیکچر دیکھیں, ہو از اللہ, جس میں جوانی کا جوش سب کچھ تھا, انرجی, لیکن کتنے مدھم اور خوبصورت لہجے میں رک کے سلو انجینئر علی بھائی نے جو میسج, جو لیکچر ریکارڈ کرایا, وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, گیم چینجر تھا. کنیکٹنگ دا ڈاٹس, لاجک آف دا سائنس ان قرآن, اور اس کی کمپلیٹ اس کی منطق کے ساتھ جس خوبصورتی سے دلائل پیش کیے, اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے سنوایا لوگوں کو, سائنٹسٹ کو, کہ یہ دیکھیں پورا اگر آپ کو ایک یونیفارم ایک میسج چاہیے تو وہ یہ ہے. باقی سب دلیلیں ہم نے پیش کی ہیں, لیکن یہ پکچر کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ 2011 کا لیکچر جو علی بھائی کی ترتیبی نزولی میں پہلے آ رہا ہے, کیونکہ وہ مسئلہ نمبر 59 ہے, منکرین خدا کو دلائل سے دعوت حق, وہ ان دونوں نے ملا کے پکچر پوری کر دی. آپ یقین مانیے کہ ایسی دل کی خوشی ہوئی کہ عالم اسلام میں ایسا بطل جلیل, اور خاص طور پہ میرے وطن پاکستان سے, تو ہمارا تو سر فخر سے بلند ہو گیا. اس کے بعد شفٹ کیا, پہلے اس چینل پہ 720085 پہ تو علی بھائی کے صرف 112 ویڈیوز اپلوڈ کر کے رک گئے, اور شفٹ کر دیا دوسرے چینل پہ. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, آپ اس کو 10 سال کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کبھی کوئی لیکچر, کوئی بھی ڈیٹیلڈ اور کلپس والا کبھی چھوڑا نہیں. اس پہ تکرار بھی ہو جائے, وہ مکرر بھی ہو جائے, دوبارہ بھی دیکھنے پڑے, تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اچھا علی بھائی کا میسج ہے کہ فراز بھائی بنی ہاشم کے خاندان سے متعلق ہمیں ضرور بتائیں جو یمن میں ہیں. جی بالکل, الحمدللہ میں ضرور تعارف کروانا چاہوں گا. دیکھیے, بنی ہاشم جو ددیال کی طرف سے آل ابراہیم ہے, اور ننیال کی ان کے حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ جو ہماری ام المومنین ہے حضرت ہاجرہ, جن کے نام پہ حج جیسا بنیادی رکن ہے. تو حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم سے ننیال ہے, اور ددیال جو ہے وہ بنو جرم سے ہے, جو یمن میں کی آبادی تھی, جو زمزم کو ڈسکور ہونے کے بعد وہ تلاش میں آئے, اور پھر حضرت اسماعیل کی ان میں شادی ہوئی اور قیدار پیدا ہوئے. وہ جو ہیں وہ بھی حضرت حود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو یہ 2 انبیاء کا سلسلہ تھا. اس کے بعد یہ وہ واحد نسل ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک جو موحدین تھے, جن کو اللہ میاں نے من الساجدین رکھا, جن کو سلب میں ساجدین کی سجدہ کرنے والوں کے سلب میں رکھا, اور یہ وہ واحد نسل ہے جس نے کبھی شرک نہیں کیا. تو اسی لیے یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے ان پر قیامت تک کے لیے درود واجب کر دیا گیا, درود و سلام, جو نماز کا حصہ ہے. تو اس میں ان کے سردار ہوتے تھے. یہ جو امامت اور اس کے بارے میں بعد فقہ بن گئے اور مکتب بن گئے, مکاتیب بن گئے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو آپ جانتے حضرت ہاشم تھے, اس کے بعد حضرت عبد المطلب سلام علیہم اجمعین, اس کے بعد جناب ابو طالب, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا عالمین, حضرت امام حسن, پھر امام حسین. امام حسین کے بعد یہ ہوا کہ کربلا میں, یہ تو سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین واحد بچنے والے مرد تھے, لیکن کیونکہ وہ دمشق ان کو لے جایا گیا تھا اور ان کی گرفتاری ہونی تھی, تو پچھلی رات 9 محرم کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو دوسرے ایک مرد تھے جو جن کو سردار نومینیٹ کرنا تھا تاکہ وہ بنی ہاشم کے قبیلے کو چلا سکیں, وہ تھے حضرت حسن مصنع, حسن ابن الحسن, امام حسن علیہ السلام کے بیٹے, اور ان کو 9 محرم کی رات کو یمن کی طرف روانہ کر دیا. ان کے جو ماموں تھے ان کے ننیال سے تھے حضرت اسما ابن خریجہ الفزاری, وہ ان کو لے کے چلے گئے اور پہلے کوفہ گئے اور کوفہ سے مدینہ اور پھر یمن میں گئے, کیونکہ صفین کے موقع پہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت اویس قرنی جو یمن سے تھے اور انہوں نے اس جنگ میں بطور خاص شرکت بھی کی تھی اور اس میں شہید بھی ہوئے تھے. تو حضرت اویس قرنی نے وعدہ کیا تھا مولا عالمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ ہماری سرزمین آپ کا ننیال بھی ہے اور آپ کے لیے ایک مسکن بھی بنے گی, امن کا مقام. وہ دن ہے اور آج کا دن وہاں پہ بنی ہاشم جو ہیں وہ مکہ سے شفٹ ہو کے
جو مدینہ میں ہجرت میں شفٹ ہوئے اور اس کے بعد یمن میں شفٹ ہو گئے. تو آج تک وہ اسی حالت میں ہیں, اسی طرح رہ رہے ہیں. ایک سردار, کوئی امام نہیں ہے لیکن ایک سردار جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل حسن یا آل حسین سے ہو, یہ مسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی پاک یہی دو چیزیں ثقلین ہم پہ چھوڑ کر گئے تھے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو اہل بیت کے سرداروں کا یہ سلسلہ بغیر کسی فقہی تعصب کے یا کسی فقہ میں پڑے بغیر آج تک چلا آ رہا ہے. ہدایت کی صرف ایک کتاب ہے اور وہ قرآن پاک ہے, اور اہل بیت جو خود سردار ہیں. 196 سردار اس وقت جو ہے عبد المالک وہ آل بنی ہاشم, وہ اس وقت سردار ہیں آج کل. تو وہ ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ چلا آ رہا ہے. علی بھائی کا میسج آیا ہے, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. علی بھائی کا میسج ہے کہ فراز بھائی یمن کے زیدی شیعہ کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا کیتا ہے؟ دیکھیے, آل محمد بھی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, اور آپ خلق عظیم پہ تھے. ٹھیک ہے, تو کسی کے بارے میں کچھ برا سوچنا سمجھنا تو ناممکن ہے جو اصلی آل محمد ہے اور نبی کے راستے پر ہے. تو خلفائے راشدین جو تینوں ہیں, ٹھیک ہے, باوجود سیاسی اختلاف کے, ان سے محبت عقیدت کا وہ لیول ہے کہ میں آپ کو اگر تینوں خلفاء, اہم ترین ہمارے خلفاء کی مثال دوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بلال کی پیٹھ پہ پڑنے والے دروں میں سے ایک درے کی بھی تکلیف جس نے بچا لی اور جس نے بلال کو آزاد کیا, اس کا مرتبہ قیامت تک تمام مسلمان اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بلال کے دل سے پوچھے, ٹھیک ہے, اس عرب کی ترتیب سے ریت سے پوچھے, اتنا مرتبہ. اور اللہ وہ ہے جو ایک ایک نیکی کا جو مرتبہ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق کی آپ حضرت علی بھائی نے کتنی وہ بیان کی, وہ جو ان کا خیال تھا حضرت علی کا اور اہل بیت کا, اور کتنا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب امام حسین نے کہا تم ہمارے غلاموں میں سے, تو انہوں نے کہا یہ لکھ کے لے آؤ تاکہ میرے پاس دستاویز ہو جائے اور میں حوض کوثر پہ نبی پاک کے سامنے پیش کر سکوں یہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنت کے 2 اماموں کو مامور کر دیا. ٹھیک ہے, تمام تک دیکھیں غلطیاں لفظشیں سب انسانوں سے ہوتی ہیں, اختلاف 2 بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مومن جو ایک جسد کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو دوسرا محسوس کرے, یہ وہ مقام ہے جو زیدیز کا ہے, لیکن وہ زیدی شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط فہمی ہے. شیعہ ان کو سنی کہتے ہیں, سنی ان کو شیعہ کہتے ہیں, لیکن الحمدللہ دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور صرف اہل بیت کا مکتب ہے, کیونکہ اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد میں, آج بھی جہاد جاری ہے. تو وہ ایک جماعت جس کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ راہ حق پہ رہے گی مسلمانوں کی, اور جہاد ان کی ایک نشانی ہوگی. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یمن میں. آپ گوگل امیجز پہ جا کے گوگل کر لیں, تو خالی یمن لکھ کے گوگل کریں تو جنگ کے سینز کو چھوڑ کے باقی بھی آپ جو دیکھیں گے تو آپ کو 1400 سال پرانا وہ مکہ یاد آ جائے گا. آج بھی اسی حالات میں ہے, دنیا سے بے رغبتی, اور تیل کی بہت بڑی دولت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یمن میں جو تیل کے ریزروائرز ہیں وہ سعودیہ سے بھی زیادہ ہیں, لیکن کوئی دنیا سے رغبت نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہم گڈریے بھی ہیں, ہمارے جو اجداد ہیں وہاں پہ وہ سب اسی طرح رہ رہے ہیں, لباس بھی وہی ہیں, کلیے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جیسے علی بھائی عمر سیریز کو ریفر کرتے ہیں, وہ چیز جو آپ نے اسکرین پہ دیکھی لائیو دیکھنی ہو تو انشاءاللہ امن کا دور ہو تو آپ وہاں چلیے گا. علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے عمر سیریز دیکھی ہے, کیسی لگی آپ کو؟ عمر سیریز نہ صرف دیکھی, بہت دفعہ دیکھی, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اچھی. 1-2 کمی جو رہ گئی تھی جو علی بھائی نے خود مینشن کی تھی جنگ خیبر وغیرہ کے حوالے سے, وہ ضرور ہے, لیکن ولید سیف جنہوں نے اس کو لکھا وہ میرے بڑے مقربین میں سے ہیں. اور جو اس کے پروڈیوسر تھے حاتم علی جو مصر میں تھے اور ابھی ان کی 2020 میں دسمبر میں ڈیتھ ہوئی, ان سے بھی بہت گہرا تعلق تھا. تو اس کے اسکرپٹ میں بھی ہم ایک طرح سے آپ کہنے ایک ریموٹ ایڈوائزری تھی, کیونکہ سیاسی حالات خراب ہو چکے تھے تو ڈائریکٹ ایڈوائزری نہیں ہو سکتی تھی. قطر گو کے نیوٹرل تھا ان سیاسی حالات میں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا موقع ملا. عظیم المرتبت سیریز ہے, تجدید ایمان والی سیریز ہے, جتنی دفعہ دیکھیں گے مزہ آئے گا. اور علی بھائی نے جو اس کو اردو ڈبنگ میں کنورٹ کیا جو ahlsunnatpak.com پہ موجود ہے, وہ بہت ہی زبردست ہے. اور آپ نے شروع میں فرقے کا سوال کیا تھا, ایک چیز شاید بھائی میں بتانا چاہوں, ہم جب نبی کے گھرانے کے اطوار, طریقے, سنت ان سب کو دیکھتے ہیں تو عالم اسلام میں یمن سے باہر جس کو پاتے ہیں وہ اکیلے علی بھائی ہیں. 100% سملیرٹی, 100% انڈورسمنٹ. جزاک اللہ. اچھا ماشاءاللہ, آپ نے تو ماشاءاللہ بہت تحقیق ہے آپ کی. تو آپ جو نماز ابھی پڑھتے ہیں وہ رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ 100% رفع الیدین. کبھی یہ سلسلہ نہیں ٹوٹا, ہمیشہ سے پہلے دن سے آج تک 128 نسل ہے میری حضرت آدم سے, اور 46 نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی اس میں کوئی رکھنا آیا ہی نہیں, ہمیشہ رفع الیدین اور ارسال الیدین. اچھا علی بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ فراز بھائی کہہ رہے ہیں کہ فراز بھائی عرب میں آل بنی ہاشم تو ہیں, لیکن آل بنی امیہ کہاں چلے گئے؟ ایکسٹنکٹ. میں عرب کے تمام قبائل کو جانتا ہوں. اب ابو دھابی سے لے کے جو 7 امارات ہیں UAE کی, میں UAE میں رہا بہت ہوں, تو آپ کو النہیان بھی ملیں گے,
وہ جو ہے ہمارے بنو تمیم بھی ہیں, تیم بھی ہیں, مخزوم بھی ہیں, آل سعود سارے قبائل ہیں, بنو امیہ نہیں ہیں. ان شانیہ کا ہو الابتر, وہ ہو چکا, اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا. ٹھیک ہے, بھی سنا نہیں آپ نے ادھر کوئی آپ کو پتا چلا ہو کبھی کہ کوئی ایک شخص ہو بنو امیہ سے؟ کوئی نہیں. وہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو سفیانی آئے گا قرب قیامت میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے, وہ بھی نسبتاً سفیانی ہوگا, وہ نسلاً نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سب قادری اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے, وہ نسبت ہوگی, سلبی نسبت نہیں ہوگی. وہ اللہ کا وعدہ بہت پہلے پورا ہو چکا, وہ نسل ہی ایکسٹنکٹ ہو گئی. چاہے آپ آل یزید کی طرف جائیں یا آل مروان کی طرف جائیں, وہ پوری ایکسٹنکٹ کر دی گئی. جی ماشاء اللہ, آپ نے جیرہ کا ماحول دیکھا, آپ آئے تھے, تو آپ کو وہاں کا ماحول کیسا لگا؟ کچھ ہمیں بتائیں, اپنی کارگزاری سنائیں ہمیں ذرا. سبحان اللہ, برکت اللہ, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. یعنی کہ بلڈنگ میں سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے سے اس رحمتوں کا, رحمت کے فرشتوں کا احساس کہ یہی ایک خلش رہ گئی کہ پہلے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو میں اپنے تمام سننے والے بھائیوں کو کہوں گا کہ آپ اس دار ارقم میں تشریف لائیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ایک اصل دائی کی جو محفل ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, وہاں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول جو آپ دیکھیں گے لیکچر کے دوران, اور تمام وہ بھائی جو جذبے واحد کی طرح ایک ہیں, ان سب کے ساتھ محبت, ان کی آنکھوں میں نیکی, نور, چاہے وہ شاہد بھائی ہوں, بلال بھائی ہوں, اور تمام ندیم بھائی, جتنے لوگ ہیں, ایک سے ایک آپ کو چہروں پہ نور ملے گا, آنکھوں پہ محبت نظر آئے گی. اور اگر آپ بہت ہی خوش قسمت ہوئے اور آپ کو تخلیہ میں علی بھائی کے بیک روم میں بیٹھ کے وہ موقع ملا جو مجھے بھی ملا, میں شکر گزار ہوں علی بھائی کا, تو رحمتوں کی حد ہے الحمدللہ. یہ ایکسپیرینس آپ اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے. اسکرین احسن ہے اور وہ احسن الاحسن ہے. محفل میں آنا ضرور آئیے, زندگی میں ایک دفعہ لازمی آئیے, چھوڑیے گا نہیں اس چیز کو. علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فراز بھائی آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں؟ آتی تو بہت ہیں, لیکن اگر نیٹو اسپیکر کے لیول پر آپ لے, یعنی کہ جس میں مہارت حاصل کی, تو وہ عربی, اردو, انگلش اور جرمن. ماشاءاللہ. اچھا فراز بھائی, مجھے یہ بتائیں کبھی اس دعوت تبلیغ کے حوالے سے ابھی آپ کا کیا کردار ہے؟ ایک کردار ایڈ ہو گیا ہے. جو ابھی جو موجودہ کردار ہے وہ تو یہ تھا کہ یہی قرآن اور سائنس کے حوالے سے ہم وہ چشم کشا ترین چیزیں قرآن سے جو پیش کر رہے ہیں, اور ہر مہینے ایک نئی چیز آتی ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے, اس کو دنیا کے سامنے لائے جائیں, لیکن بلا انڈورسمنٹ کے نہیں. سائنٹسٹ جب کوئی ویریفائی کرتا ہے اور وہ خود اس کے دل کی ہم نرمی دیکھتے ہیں جب وہ راغب ہوتا ہے قرآن کی طرف, اور اللہ کا اس پہ اثر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, تو اسی کو ہم امیڈیٹلی پبلش کر دیتے ہیں. تو ویسے تو ابھی تک جو تھا وہ لیکچرز کے ذریعے تھا, سیمینارز کے ذریعے تھا, بالمشافہ ملاقاتوں کے ذریعے دعوت حق تھی قرآن اور سائنس کے حوالے سے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کو مسلمان کرنے کی. اور پھر ہم نے سیکنڈ درجے پہ لے گئے کہ جو مسلم کنورٹ ہو گئے تھے. ایتھیزم کی جو موومنٹ تھی, جو رچرڈ ڈاکنز, ڈینیل ڈینٹ, کرسٹوفر ہچنس اور سیم ہیرس, جو نیو ایتھیزم موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی, اس کے اثرات اتنے تھے کہ یورپ کے ہر ملک میں ایکس مسلم سوسائٹیز کھل گئی. ٹھیک ہے, تو وہ کنورٹ ہمارے مسلمان بہت ہوئے. ٹھیک ہے, تو ان کو واپس لانا دین میں, یہ کام تھا. یہ کام سیکنڈ لیول پہ کیا. تھرڈ کام یہ ہے جو میں نے علی بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جگہ آ کے رکاوٹ آتی ہے. دیکھیے, ایک اسپیشلائزڈ کام جو ہوتا ہے نا, وہ اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں وقت کے حوالے سے. تو ایک سنگل فوکس ہو کے ہم قرآن اور سائنس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو ہر کنورٹ کا امیڈیٹ کوسچن نیکسٹ ہوتا ہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں, اللہ اکبر, الحمدللہ, کلمہ پڑھ کے ہم نے مسلمان کروا لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب قرآن کی تعلیمات, قرآن میں آنے کا, اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ اور صحیح اسلام پہ عمل کا طریقہ. وہ واحد وہی طریقہ ہے اس دنیا میں اور اس کائنات میں عزیزوں, جو علی بھائی نے آپ کو بتایا ہے, آپ کے سامنے لے کر آئے, کھول کے واپس لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, جو چھپا ہوا تھا فرقہ واریت کے ہاتھوں. تو علی بھائی سے ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں کے لیے, نیو مسلم جو کنورٹس ہیں, ان کے لیے آپ ضرور انگلش میں ایک لیکچر ریکارڈ کر دیں اسی خوبصورتی سے جس طرح آپ نے اپنی پرانی ایک ویڈیو میں جو بوئنگ 747 کی مثال آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹیکسچوئل پڑھ کے بتائی تھی. بہت اچھا لہجہ, بہت اچھا اسٹائل. تو آپ ایک شارٹ ویڈیو یا جتنی طویل ہو آپ کے اوپر ہے, وہ آپ ضرور ریکارڈ کروا دیں. اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ اور پھر کاربند رہنے کا طریقہ صحیح اسلام پہ, جو علی بھائی نے جس کی دعوت تبلیغ. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بک سے کوئی ایگزامپل بتائیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو لیٹسٹ سائنس سے ریلیٹڈ ہو. ضرور, الحمدللہ, شکریہ علی بھائی. میں بالکل بتانا چاہوں گا. میرا انٹرویو جو ہے پچھلے رمضان میں جو ہوا تھا, جو آن لائن بھی موجود ہے, اس میں بھی میں نے 2-3 دی تھی, لیکن سب سے اچھی اور چشم کشا ترین جو میں جس پہ, کیونکہ زیادہ تر سائنٹسٹ اس کو امیڈیٹلی پڑھ کے اسلام کی طرف وہ آ گئے. تو ایک تو تھی وہ بلیک ہول سے متعلق کہ بلیک ہولز جو ہیں وہ 4 قسم کے بلیک ہولز ہوتے ہیں. پہلا بلیک ہول 1971 میں ڈسکور ہوا, سگنس X1, جو 8000 لائٹ ایئرز اوے ہے. اس سے پہلے کوئی ثبوت نہیں تھا کہ بلیک ہولز نام کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے آسمانوں پہ سوراخ.
ٹھیک ہے. اور اس کا پروسیس جو بتایا اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ تھی ساری 90s میں اپ ٹو 2006, وہ یہی تھی کہ چاروں قسم کے بلیک ہولز جب اپنی سب سے پہلے ٹیمپریچر ختم ہوتا ہے ان کا ایندھن ختم ہوتا ہے, ہیلیم اور ہائیڈروجن, وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے ان کی عمر کے ساتھ. جیسے سورج ہمارا 5 ارب سال گزار چکا ہے, بعض ستارے بگ بینگ سے 14 ارب سال گزار چکے ہیں. اس کے بعد ان کا ایندھن فیول ختم ہونے کے بعد ان کا ٹیمپریچر ختم ہوتا ہے, ٹیمپریچر کے بعد ان کی روشنی ختم ہوتی ہے جس کو لومیناسٹی آف دا اسٹارز کہتے ہیں. آخری چیز جو ہے وہ روشنی آپ کو پتہ لگے گی اگر آپ زمین سے دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ یہ بجھ کے بلیک ہول میں کنورٹ ہو گیا, تو سورج کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ لیتی ہے, تو وہ بھی ٹائم لے گا اور آپ کو پھر پتہ لگے گا اینڈ میں یہ ستارہ غائب, یہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو گیا اگر اتنا بڑا ستارہ ہے. تو بعض اوقات دھماکہ ہوتا ہے سپر نووا, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو آخری نشانی نجم ستارہ تو میں ساتھ اس کی روشنی بجھنا اور آسمان میں اس کا سوراخ ہونا فرج. ٹھیک ہے, تو یہ 1971 سے آنورڈ 2006 اور اس کے بعد کی ڈسکوریز ہیں جو قرآن پاک میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے بتائیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور آسمانوں میں سوراخ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات کہہ رہے ہیں وہ نبی جنہوں نے عرب کی بنجر ریتیلی زمین اور صحرا اور بنجر پہاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں بیٹھ کے وہ چیز بتائی جس کو آج بھی آپ کہیں کم پڑھے لکھے ممالک میں یا لوگوں کو بتائیں تو وہ کہیں گے آسمانوں میں سوراخ تو نہیں ہوتے, آپ پاگلوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو کافروں نے کہا کہ آپ تو ھذا مجنون, انت مجنون, نبی پاک کو نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا بے شک تمہارے نبی مجنون نہیں ہے, ان پہ جو نازل ہوتا ہے وہ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ قرآن کے معجزات ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں جو آتا ہے کہ کافر, اے نبی کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو چورا چورا اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیوں کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا. ٹھیک ہے, کونوا حجارہ او حدیدہ, تمہیں وہی زندہ کرے گا دوبارہ جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا. تو آج تک کوئی جواب اس کا نہیں تھا. 2004 میں جرنل آف ٹوپانومی یونیورسٹی آف میڈرڈ میں پہلی دفعہ یہ پبلیکیشن ہوئی کہ ہپوپوٹیمس کی بونز 65 ملین ایئرز اولڈ ڈائنوسارز کی بونز اور انسانی بونز جو قبروں میں چلی جاتی ہیں 30-35 سال بعد اور ان میں وہ بوسیدگی پیدا ہو جاتی ہے, بھربھرا پن اور چورا چورا, ان میں صرف 2 کانسٹیٹوئنٹس رہ جاتے ہیں, لائم اسٹون یعنی کہ اسٹون ہجر اور آئرن آکسائڈ یعنی کہ حدیدہ یعنی لوہا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کیمیکلز کے لیے آج بھی عربی میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے, اس کو حجارہ اور حدیدہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لائم اسٹون اور آئرن آکسائڈ جو کیلسائٹ ہوتا ہے چونے کی قسم, تو یہی رہ جاتی ہے. تو وہاں پر نبی پاک کے لسان مبارک سے اللہ نے ایگزیکٹ کیمیکل کمپوزیشن بھی بتا دی اس ہڈیوں کی جو وہ پوچھ رہے تھے. تو اتنی گہرائیاں ہیں, ہر زمانے کا انسان ان سے سیکھے گا. سملرلی ایک آخری مثال, کیونکہ وقت کم ہوگا, باقی بھائیوں کو بھی موقع ملے. جی, آخری مثال دینا چاہوں گا کہ سر ڈیوڈ ایٹنبرا جو بی بی سی نیشنل ہسٹری یونٹ سے 1953 سے ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں اور دنیا کا چپا چپا انہوں نے چھانا ہوا ہے, 90 پلس اب ان کی ایج ہے 94. انہوں نے 2006 کی بی بی سی کی مہنگی ترین ڈاکومنٹری پلانٹ ارتھ میں اپنی 3rd ایپیسوڈ میں جو ٹراپیکل رین فارسٹ پہ تھی, اس میں جب انہوں نے اس کا ایکویٹر کا ایریل ویو لیا افریقہ سے سٹارٹ کر کے لیٹن امریکہ اور پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک آئے, تو انہوں نے دیکھا کہ جب ٹراپیکل رین فارسٹ جہاں پر سب سے زیادہ سبزہ اور گھرے ترین بارانی جنگلات ہیں, ان سے زیادہ جنگلات دنیا میں کہیں نہیں ہے, سبزہ کہیں نہیں ہے, تو دائیں طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف سے, اس مشرق سے, اس کے بعد فوٹو سنتھسس کا عمل شروع ہوتا ہے اور پوری وہ جو پلانٹس رہتے ہیں پلانٹس وہ آکسیجن پیدا کرنے لگتے ہیں. تو آسمان پہ ایک دائرے کی شکل میں پورے زمین کے گرد وہ غلاف چھانے لگتا ہے جو پیور آکسیجن O2 کے بادلوں کا ہے, کلاؤڈز, وہ H2O پانی نہیں ہے, پانی کے بخارات نہیں, پیور آکسیجن. اور پھر ہوائیں چلتی ہیں پوری دنیا میں پھیلاتی ہیں اور پوری دنیا کے تمام ذی روح جو ہیں, چاہے وہ کیڑے ہوں, پرندے ہوں, انسان ہوں یا جانور ہوں, وہ اس ایکویٹر پہ پیدا کی ہوئی ٹراپیکل رین فارسٹ کے پیدا کی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں. تو یہ تمام تنفس کا عمل تھا, ریسپائریشن, فوٹو سنتھسس پورا کا پورا ویژولی پہلی دفعہ جو دیکھ پائے وہ یہ ڈیوڈ ایٹنبرا تھے, اور ان کے منہ سے برجستہ نکلا کہ ویورز یو آر وٹنسنگ دا مارننگ بریدنگ. یہ جملہ جب ہم نے پڑھا, میرے پاس ان کی ساری ڈاکومنٹریز ہیں اور ملاقات بھی ہے, تو میں نے اسی وقت قرآن کی یاد آئی سورۃ تکویر کی آیت کہ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسُ, صبح کی قسم جب وہ سانس لیتے ہیں. اور ڈیوڈ ایٹنبرا نے یہی کہا کہ ویورز یو آر وٹنسنگ دا مارننگ بریدنگ. ٹھیک ہے, اب یہ جملہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ برجستہ جملہ ہے, یہ لگ نہیں رہا آپ کے اسکرپٹ میں, 1953 سے آپ کی ڈاکومنٹریز میرے پاس ریکارڈڈ ہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یس اٹ واز لائیو, اٹ واز ایبرپٹ, لیکن اس سے اچھی منظر کشی ہو نہیں سکتی تھی اس منظر کی. اچھا, اب اس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, آپ کو ایکویٹر پہ جانا ہے اور ایریل ویو لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایکویٹر پہ گئے نہیں, ایریل ویو لینے کی کوئی وہاں پر کیپیسٹی تھی نہیں اس زمانے میں 14 سال پہلے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے اوور ویلمنگ منظر کو انہی الفاظ میں بیان کر دیں جس میں اتنا ایک سینئر سائنٹسٹ نے اینڈ میں آگے جا کے بتانا تھا. یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ ایک نبی صحرائی انہوں نے وہاں بیٹھ کے اللہ نے وہ منظر کشی بھی ان کو کروائی ایکویٹر پہ جو خط استوا ہے ہمارا,
اور ایگजैक्ट वही मंजर बयान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक लाइन में बस 30 सेकंड में मुझे आपने बताना है, या अली भाई का कमेंट आया है कि फराज भाई क्या आपकी प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस से मीटिंग हुई है, उनसे पूछा कि कुरान ने कुरान का जिक्र क्यों नहीं किया आप अपनी बुक में? जी, कुरान को उन्होंने इसलिए नहीं किया कि देखिए शैतान एक जो ना नजर आने वाली फोर्स है, उसने तो मुसलमानों को भी कुरान से दूर रखा हुआ है। हमने गलाफ में डाल के रखा हुआ है, तो हम खोलते नहीं, खोलते तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो समझते नहीं, समझते तो अमल नहीं करते। तो काफिरों ने तो वैसे ही दूर रहना था, तो बावजूद उनकी कोई तलब भी होगी तो एक वो शैतानी नरगा होगा जिसने उनको कुरान से दूर रखा। कभी उन्होंने खोल के नहीं पढ़ा था बाइबल, क्योंकि उनका क्रिश्चियन बैकग्राउंड था उनके पेरेंट्स का, तो बाइबल को पढ़ा था तो वो मजहब के खिलाफ हो गए। उन्होंने वही काम किया। और फिर हमारी भी गलती है अली भाई के हम मुसलमानों में आपके अलावा तो हमें कोई ऐसा स्कॉलर नहीं मिलता जिसने इस पे काम किया हो, बिल्कुल ला इल्म है हमारे स्कॉलर्स। उन्होंने तो उल्टा मजाक उड़वा दिया कुरान और इस्लाम का, नऊजुबिल्लाह। जैसे मतलब वो 2011 का इनका लेक्चर है रिचर्ड डॉकिंस का, उसमें आप देखें हारून याया साहब ने तो जी एवोल्यूशन के फॉर एग्जांपल इमीडिएट आप एक फॉसिल कोई मुझे लाके दे दे, तो मैं उन्होंने ऐलान किया, प्राइज मनी रखी कि 10 ट्रिलियन टर्किश लीरा में उसको गिफ्ट करूंगा जो मुझे लाके दिखा दे। अब टर्की का तो इतना जीडीपी नहीं है, ये जीडीपी तो जी बिल गेट्स की भी दौलत से 13 गुना ज्यादा, 4.4 ट्रिलियन ब्रिटिश पाउंड बनते हैं। तो इस किस्म की चीजों से मजाका हुआ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अजीम काम की, जबरदस्त काम किया, लेकिन वो जो थ्योरी को कहते हैं कि थ्योरी है, तो थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी में बहुत बड़ा फर्क है, जो वो नहीं बयान कर रहे थे। तो इस्लाम का मजाक उड़ जाता है इन चीजों से। तो इस वजह से माजरत फराज भाई, अली भाई का मैसेज आया मुझे कि आपको पूछ रहे हैं कि यमन के ज़्यादा मुस्लिम शिरक तो नहीं करते? नो, नॉट एट ऑल, नहीं, कोई शिरक नहीं, क्योंकि देखिए ना तीन ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं फॉलो करने वाली। कुरान तो शिरक हो नहीं सकता, ठीक है, और उसके बाद अहले बैत जो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो हदीस सकलैन थी कि वो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो शिरक का तो शायबा ही नहीं। और जब आपको अपनी खुदी का भी एहसास हो, जो हर मुसलमान को होना चाहिए, एक कलमा गो मुसलमान को खुदी का एहसास होना चाहिए कि आप मजहब तौहीद के पैरोकार हैं, तो फिर तो आपसे शिरक हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है एक चीज बात करूंगा, एक चीज होती है इरफान खुदी, अपनी खुदी को पहचानना, एक चीज होती है निस्यान खुदी, अपनी खुदी को भूल जाना। अल्लामा इकबाल यही समझाते रहे उम्मत को, तो काश अपनी दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होने की अपनी खुदी को पहचान ले, तो शिरक कभी नहीं होगा। अच्छा, अली भाई पूछ रहे हैं कि वहाँ मज़ार कितने हैं? कोई भी नहीं, 0 श्राइन्स अली भाई, सी माय दिस 0 श्राइन्स, कोई मज़ार नहीं, कब्रें कच्ची हैं सारी। एक अली फराज भाई लास्ट में कोई पैगाम अली भाई को देना चाहें, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया, फिर शुरू करते हैं सिलसिला दूसरे भाइयों से। मैं नहीं समझता अपनी हैसियत के अली भाई जैसे मर्द इल्म, अली भाई को हम जैसे एक दो मुहंदिस है ना हमारे कौम के, मोहसिन है मुहंदिस इंजीनियर्स, एक इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मेटलर्जी के इंजीनियर थे, जो मोहसिन पाकिस्तान है, और अली भाई जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मोहसिन वहदत दीन उम्मत हैं, ठीक है। तो मेरी क्या हैसियत कि मैं अली भाई जैसे एक मर्द इल्म अक़ल को कोई मैसेज दूं? दुआ दूंगा, दुआएं सारी, बल्कि बनी हाशिम की माओं की दुआएं आपके साथ हैं अली भाई। ये मैं आपसे मुलाकात में बताना भूल गया था, एक मेहमान आ गए थे, मुझे जाना पड़ा। तो जब हम आपके लेक्चर्स को और आपने जो तारुफ करवाया था हमारे उस जमात का जो यमन में, और उन पे अल्लाह की रहमतों की नबी पाक की हदीसें बयान की थी जो मुस्तकबिल में भी होंगी, तो जब हमने उसको ट्रांसलेट करके दिखाया और बताया, तो माओ ने आपको दुआएं दी हैं। अब पर्दा नशीन लोग हैं, दुनिया के सामने नहीं आते, यानी कि एक रोजमर्रा जिंदगी में रहते हैं लेकिन कोई पब्लिसिटी नहीं, लेकिन जो जाहिर इनका नाम लेवा हो उनको बताए, दुनिया को तारुफ करवाए, तो उसके लिए रहमतों की दुआएं बिलाद मदाए ने यमन के बिलादे बनी हाशिम की माओ की दुआएं अली भाई आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके।